الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء اور محترم سامعین، آج مجھے آپ کے سامنے سیرت نبوی کے مختلف جہات، مختلف پہلو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کس کس ناحیے سے کیا گیا اور یا کس کس پہلو سے کیا جا سکتا ہے، اس کے تعلق سے چند گزارشات میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس پر اس قدر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ دنیا میں آج تک کسی شخصیت کے اوپر اتنی کتابیں نہیں لکھی گئی۔ سب سے زیادہ جس شخص کے اوپر سب سے زیادہ لکھا گیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ کسی نبی، کسی ولی، کسی قائد، کسی رہنما یا دیگر جو دنیا میں لوگ ہوتے ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، اتنا کسی پر نہیں لکھا گیا۔ سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں لکھا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو ایک پہلو ہوتا ہے مطالعے کا، وہ ہوتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں، اس کی ہمیں معلومات ہو اور اس کا مطالعہ ہم عظمت کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ان کی سیرت صرف ایک بایوگرافی نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے ایک اجر بھی ہے، ثواب کا کام بھی ہے، اس کو ہم ثواب سمجھتے ہوئے کرتے ہیں۔ تو آپ کی زندگی کی معلومات ہم عظمت کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے اس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت ہے دنیا میں جن پر سب سے زیادہ لکھا گیا، لیکن ان کے بعد دنیا میں جس شخص پر آج تک سب سے زیادہ لکھا گیا ہے وہ کوئی نبی نہیں، کوئی ولی نہیں، بلکہ وہ نیپولین بوناپارٹ ہے۔ وہ ایک بہت بڑا قائد تھا، اس نے دنیا کے بہت بڑے حصے پر اس نے فتح حاصل کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی زندگی کی ہمیں سب سے زیادہ تفصیلات ملتی ہیں، لیکن اس کی زندگی میں بھی بہت بڑے بڑے ہول ہیں جس کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہمیں کتنا پتہ ہے اور کتنا ہم آپ کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں، وہ ایک مدینہ منورہ میں ایک لائبریری ہے صرف سیرت کی کتابوں پر۔ تو اس میں ایک کتاب ہے، ایک مصری عالم دین ہے، انہوں نے عربی میں اپنے ایک پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا ہے۔ اس مقالے کا عنوان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اب تک کتنی کتابیں لکھی گئی۔ تو انہوں نے عربی کتابوں کا احاطہ کیا اور اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل معمولی سی چیز ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل کیسی تھی، اس موضوع پر انہوں نے 90 کتابوں کا حوالہ دیا۔ 90 کتابیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل کے متعلق موجود ہے، صرف عربی میں۔ اس کے علاوہ ہم دیگر زبانوں کو اگر جوڑ لیں تو یہ تعداد بہت اوپر تک جائے گی۔ صرف چپل کی اتنی معلومات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے کتنے بال سفید تھے، سر کے بال کتنے سفید تھے، کتنے بال آپ کے بال سفید ہوئے تھے، یہ ساری معلومات ہمارے پاس ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے، آپ بیٹھتے کیسے تھے، آپ ہنستے کیسے تھے، یہ ساری تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ جب سے مستشرقین نے سیرت کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو انہوں نے سیرت کا مطالعہ، یہ چونکہ ایک مطالعے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ تسلسل کے ساتھ وہ ایک گراف بناتے ہوئے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو ایک مستشرق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر کے اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی
اس کی معلومات ہمارے پاس اس قدر موجود ہے، اس قدر ہمارے پاس اس کی معلومات موجود ہے کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبوی کو آپ نے کیا کیا تھا، اس کی ہم فہرست بنا سکتے ہیں کہ آپ نے ایک نبوی کو آپ نے یہ کام کیا تھا، یعنی ایک نبوی کو اور ربیع الاول کے مہینے میں اور 3 تاریخ کو آپ نے یہ کام کیا تھا، پھر آپ نے 4 ربیع الاول ایک نبوی کو آپ نے کیا کام کیا تھا، پھر 5 ربیع الاول ایک نبوی کو آپ نے کیا کیا تھا، یعنی ہر دن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت سے لے کر کے آپ کی وفات تک کے جو ایام ہیں 23 سال، اس کا ہر دن کا ہم چارٹ بنا سکتے ہیں کہ آپ نے اس دن کیا کیا تھا، اس دن کیا کیا تھا اور اس دن کیا کیا تھا، اتنی معلومات ہمارے پاس موجود ہیں۔ پھر بعد میں ایک مستشرق اور آتے ہیں، ان کا نام ہے کے ایس مسیح۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس کا مطالعہ کم تھا، اس مستشرق کا مطالعہ کیا تھا؟ کم، اس کے پاس نالج کم تھی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کم کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اتنا ہم جانتے ہیں کہ آپ نے 1 ربیع الاول 1 ہجری میں صبح 8 بجے کیا کیا تھا آپ نے، پھر 9 بجے آپ نے کیا کیا تھا، پھر آپ نے 10 بجے کیا کیا تھا، پھر 11 بجے آپ نے کیا کیا تھا، یعنی ہر دن کا ہم 24 گھنٹے کا چارٹ بنا سکتے ہیں کہ آپ نے اس وقت کیا کیا تھا۔ اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کرائی، تو اس قدر دنیا میں کسی شخص کی سیرت محفوظ نہیں۔ تو یہ جو ہے پہلا جو ہے ایک نظریہ ہے، جہد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطالعہ کرنے کی، کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں، لیکن یہ جو ہم حاصل کریں گے یہ صرف بطور عظمت ہوگا، اس کو ہم ثواب سمجھ کے حاصل کرتے ہیں۔ یہ پہلی جہت تھی۔ دوسری جہت جو مطالعے کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمالات تھے، غیر معمولی کمالات، ان کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں نے کتابیں لکھی، لوگوں نے سیرت پر لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمالات تھے، خصوصاً معجزات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں لکھا، سیرت کے بارے میں، کہ آپ نے جو معجزات پیش کیے ان کے بارے میں تفصیلات ذکر کی۔ اس پر سب سے مشہور کتاب جو ہے وہ دلائل النبوہ ہے، سب سے مشہور کتاب دلائل النبوہ ہے، اور اس موضوع پر اور بھی علماء نے کتاب لکھی، لیکن جتنی شہرت اس کتاب کو ملی اتنی دوسری کتابوں پر اس موضوع پر نہیں مل پائی۔ تو دوسرا طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے معجزات کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں نے آپ کو لکھا۔ اسی طرح اس میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات تھے، اس میں اتنی باریکی کے ساتھ ہمارے پاس جو ہے معلومات موجود ہیں کہ کس غزوے میں کتنے آدمیوں نے شرکت کی اور کس غزوے میں کتنے لوگ شہید ہوئے، شرکت کرنے والے کون کون تھے، کمانڈر کون تھے، سامنے لڑنے والے کون تھے، کتنے تھے، کون کون شہید ہوئے، کہاں ان کو دفن کیا گیا، اور اگر مسلمانوں کو مال غنیمت ملا تو کتنا ملا، کتنی تلواریں ملی، کتنے گھوڑے ملے، کتنا پیسہ ملا، کتنا دینار ملا، کتنا درہم ملا، ایک ایک چیز کی تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو دوسرے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کو سامنے رکھتے ہوئے، سرایا کو سامنے رکھتے ہوئے کتابیں لکھی کہ جو ہے یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ آپ کی جو کمالات تھے، سیرت کا جو پہلو ہے معجزات کے، یہ بھی ایک معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے جو جنگیں لڑی ہیں وہ کس حکمت عملی کے ساتھ لڑی، اور آپ کے جو معجزات تھے اس کو سامنے رکھتے لوگوں نے کتابیں لکھ کر جو ہے آپ کے اس پہلو کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ تیسرا پہلو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو سامنے رکھتے لوگوں نے لکھا وہ ہے کہ اتباع رسول کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، تو اتباع کرنے کے لیے کس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ مثلا مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح ملی تو اس کے کیا اسباب ہیں، اس سے ہمیں کیا کیا سبق ملتا ہے، ہم اپنی زندگی میں اس سے کیا کیا اسباق حاصل کر سکتے ہیں، اپنی زندگی میں وہ کیا چیزیں ہم لا سکتے ہیں جس سے ہمیں بدر کی طرح ہمیں جو ہے کامیابی ملے۔ غزوہ احد ہوا، اس میں اول مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن آخر ہوتے ہوتے جو ہے وہ برابر سرابر کا مسئلہ رہا، اس میں نہ مسلمان جیت پائے نہ اس میں جو ہے مشرکین جیت پائے، دونوں طرف کی جنگ رہی۔ تو اس میں جو ہے کیا پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں، کیا پہلو ہے وہ جن کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے لوگوں نے اس پر مطالعہ کیا، تو اس پر لوگوں نے مستقل کتابیں لکھی
کہ سیرت کے موضوع پر کہ سیرت کے واقعات ہیں کہ فلاں واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، فلاں واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ خصوصاً اس موضوع پر سب سے بہتر کتاب جو ہے وہ ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پیش کی ہے، اس کا پہلو یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اتباع کے طور پر کیسے اپنے اندر اتار سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے، اس کی اتباع کرنے کے لیے کیا کیا پہلو ہیں۔ یہ قرآن کا جو شان نزول ہوتا ہے، پورا جو ہمارے یہاں سلسلہ ہے شان نزول کا، اس کے پیچھے یہی چیز کار فرما تھی کہ علماء نے اس پر محنتیں کی، شان نزول کو اکٹھا کیا کتابوں میں، اور پھر جو ہے کہ اس وقت کیا حالات تھے جب یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی۔ کیونکہ قرآن کریم ایک ابدی کتاب ہے، لیکن قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے سامنے ان ابدی احکام کو ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اسی لیے اس موضوع پر لوگوں نے خود کچھ لکھا ہے، جیسے مولانا خالد سیف الرحمن نعمانی صاحب کی بہت مشہور کتاب ہے کہ عصر حاضر میں سیرت کا پیغام، عصر حاضر میں سیرت کا پیغام، بہت اچھی کتاب ہے اس موضوع پر کہ عصر حاضر میں ہماری سیرت پر کیا پیغام ہے۔ جماعت اسلامی کے ایک بہت اچھے رائٹر ہیں، ان کی بھی ایک کتاب ہے اس موضوع پر، نام ذہن سے نکل رہا ہے کتاب کا میرے، انہوں نے بھی اس موضوع پر کتاب لکھی۔ مصطفیٰ سبائی کی کتاب ہے السیرہ والدروس، کہ سیرت السیرہ دروسها وعبرها، کہ سیرت کے اسباق اور عبرتیں، کہ کس سیرت کے کس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور ہمیں کیا اس کی عبرتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔ تو یہ جو قرآن کریم نے جو سیرت پیش کی ہے، اس کا مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حالات کیا تھے جس زمانے میں جو ہے وہ آیتیں نازل ہوئی، اور جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس طرح کے حالات میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں اس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، اس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، اور ہمیں اس طریقے سے اس کو اپنے عمل اس پر کرنا چاہیے۔ ایک چوتھا پہلو جو لوگوں نے سامنے رکھ کر کتابیں لکھی، وہ آخری زمانے میں زیادہ ہوا، پہلے اس موضوع پر کم لکھا گیا، اور آج کل عام طور سے اسی موضوع کو سامنے رکھ کر لکھا جاتا ہے۔ وہ ہے کہ اسلام پر جو اعتراضات کیے گئے، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جو اعتراضات کیے گئے سیرت پر، ان اعتراضات کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں نے کتابیں لکھی۔ اعتراضات کیے تو ان اعتراضات کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں نے پھر کتابیں لکھی۔ اس موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی گئی، بہت سی کتابیں ہیں، اور جیسے علامہ شبلی نعمانی کی جو سیرت النبی ہے، سیرت النبی جو کتاب ہے، یہ اس کتاب میں جو اصل فوکس کیا گیا ہے وہ مستشرقین کے اعتراضات کو سامنے رکھا گیا، اور ان اعتراضات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کتاب کو لکھا گیا۔ سیرت النبی اسی ناحیے سے لکھی گئی۔ اسی طریقے سے ایک یاسین مظہر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے ہمارے زمانے کے بڑے جو ہے سیرت نگار گزرے ہیں، بہت کام کیا انہوں نے سیرت پر، تو انہوں نے جو ہے سیرت کے مختلف پہلوؤں پر جو اعتراضات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی پر، کہ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو غریب سے آدمی تھے۔ اسی طرح لوگوں نے اعتراض کیا کہ مسلمانوں نے جو جہاد کیا، اس جہاد کے پیچھے وجہ تھی لوگوں کو لوٹنا، لوگوں کا مال لوٹنا، کچھ اس طرح کے جو اعتراضات تھے۔ تو یہ سارے اس طرح کے اعتراضات انہوں نے جواب دیے، کچھ زبردست انداز میں انہوں نے جو مستشرقین کے اعتراضات ہیں ان کو سامنے رکھتے ان کے جوابات دیے۔ اس پر جو ہے ہمارے استاد محترم مفتی یاسر ندیم الواجبی صاحب نے بھی کام کیا ہے، اور جتنے ہمارے ان علماء نے کام کیا ہے تقریباً وہ ایک اس کتاب کے اندر جمع ہو گئے ہیں وہ سارے اعتراضات، اور وہ اصل کتاب کو رد الحاد پر اور رد ارتداد پر ہے، انشاءاللہ جلدی منظر عام پر آئے گی۔ تو انشاءاللہ اس کتاب کے اندر جو ہے آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی اعتراضات کیے گئے ہیں سیرت کے موضوع پر، وہ اعتراض جو ہے انہوں نے ان تمام کے جواب دینے کی کوشش کی۔ تو یہ چار پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے سیرت کی کتابوں کے مطالعہ کرنے کے، کہ ہم جب سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے سارے پہلو ہونے چاہیے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو اس میں معلومات کی نیت سے بھی کریں، اس پر بھی ہمارے یہاں بہت سی کتابیں ہیں۔ ابتدا یہی سے کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے آدمی کو سیرت کے موضوع پر معلومات حاصل ہو۔ اس کا سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے سیرت کو اس کے پروگرام میں حصہ لینا، اور سیرت کی جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں ان کتابوں کو آدمی پڑھے اور ان چیزوں کو آدمی سمجھے۔ پھر دوسرا پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات تھے، اس پر بھی مستقل کتابیں موجود ہیں کہ معجزات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو نمایاں پہلو ہے معجزات کا، اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کا جو جہاد
اور آپ نے جو غزوات کی اور آپ کے جو سرایہ تھے ان میں آپ کی جو حکیمانہ جو تدابیر سامنے آتی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں نے جو کتابیں لکھی وہ اسی سلسلے کی کڑی ہیں. اور اس پر جو ہے نئے سرے سے جو ہے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بہت کام کیا. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اس موضوع پر بڑا کام کیا. انہوں نے بڑی محنتیں کی, اپنی زندگی کھپائی انہوں نے, اور اس کے لیے انہوں نے بڑی محنتیں کی. اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے. تو اس سلسلے میں پھر میں نے تیسرا پہلو آپ کے سامنے یہ رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اتباع کی نیت سے اس کا مطالعہ کریں. اس کے لیے سب سے بہتر کتاب ہے قرآن کریم. قرآن کریم کو شان نزول کے ساتھ پڑھا جائے تو انشاءاللہ جو ہے ہم قرآن کریم کو جو ہے اس ناحیے سے پڑھیں گے. اور میں نے آپ کو مولانا خالد صفی الرحمانی صاحب کی کتاب کا حوالہ دیا اور مصطفیٰ سبائی صاحب کی کتاب کا حوالہ دیا. اور اسی طریقے سے جو ہے چوتھا پہلو میں نے بتایا کہ جو اعتراضات اسلام پر کیے گئے, خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جو کچھ اعتراضات کیے گئے اس کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں نے کتابیں لکھی. اور اس موضوع پر میں کتاب کا نام بتانا بھول گیا, سیرت نبوی اور مستشرقین. ایک دارالمصنفین نے اپنے یہاں ایک مستشرقین کے موضوع پر ایک غالباً 1982 میں ایک انہوں نے ایک سیمینار کرایا تھا. اس میں دنیا بھر کے علماء مفکرین شامل ہوئے تھے اس میں, اور انہوں نے اس میں جو ہے قرآن پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں مستشرقین کی طرف سے, اور حدیث پر, تاریخ پر, سیرت پر, تو اس پر جتنے بھی پہلو سے اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ سب اس پر مقالات پیش کیے گئے تھے, رائے پیش کی گئی تھی. تو اس کو پھر ایک کتاب میں جمع کر دیا گیا ہے. وہ میں نے اس کا نام آپ کو بتایا سیرت نبی اور مستشرقین, یہ کتاب ہے. اور اس پر جو یاسین مجلس صدیقی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے اور ہمارے دوسرے علماء اس پر لکھتے رہتے ہیں وہ اصل میں مستشرقین کے سوالات کے جواب دیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو سیرت کی کتاب, سیرت کا مطالعہ ہر ناحیے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.